بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے کچھ حلوہ بنا ہوا پیش کیا اور اس کے بعد ہم نے کھجوریں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل تشریف لے جانے لگے تو میرے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی اور عرض کی ادعو اللہ لنا، یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم۔ اے اللہ، جو تو نے ان کو رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما، ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما۔ دوستو، یہ دعا ہے جو ایک مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے لیے کرے، اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ، جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کی کوئی افطار کی دعوت کرے، روزے کی حالت میں افطار کی اگر کوئی دعوت کرے، تو اس وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے وہ یہ ہے۔ حضور نے فرمایا افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ تمہارے پاس روزہ دار افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارے دسترخوان پہ کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ تو جب بھی کسی کے یہاں مہمان ہوں تو اس وقت مسنون دعائیں ضرور کریں، میزبان کے لیے، ان کی خیر و برکت کے لیے، عافیت کے لیے، اور اگر کسی کے پاس افطار کریں تو اس وقت یہ دعا ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔